کہتے ہیں ثم رأيت بلالا اخذ عنزة فركزها، پھر میں نے حضرت بلال کو دیکھا. یہ پورا واقعہ حضرت ابو جحیفہ دیکھ رہے ہیں. کہتے پھر میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ انہوں نے ایک نیزہ لیا، لاٹھی ایک نیزہ لیا، فرکزها، اس کو زمین پر گاڑا. سترا، جیسے یہاں بھی سترے ہوں گے مسجد میں، اور ہر مسجد میں سترا ہوتا ہے. یہ مسئلہ تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی انسان جب نماز پڑھے تو اپنے سامنے کوئی چیز وہ آڑ رکھ لے. اگر سامنے کوئی آڑ نہیں ہے اور اس کے سامنے سے کسی کے گزرنے کا اندیشہ ہے یا لوگ گزرنے والے ہوں تو اس کو چاہیے کہ اپنے سامنے کوئی آڑ رکھے. اس کو عربی میں سترا کہا جاتا ہے. سترا نہیں ہے تو نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں. نمازی سے آگے سے اگر کوئی سترے کے بغیر گزرے گا تو پھر یہ ناجائز حرام ہے. گزرنے والا گنہگار ہوگا، نمازی گنہگار نہیں ہوگا، گزرنے والا گنہگار ہوگا. اس لیے نمازی کو چاہیے کہ سامنے سترا رکھے تاکہ اگر کوئی سامنے سے گزرنا چاہے تو گزر جائے، گزرنے والوں کو دقت نہ ہو. اور اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے سے کوئی گزرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کی نمازی کے آگے کوئی سترا رکھے، اس کے بعد اس سترے کے پیچھے سے گزرے. یہ نماز کا حقیقت میں ادب و احترام ہے. سترا کم سے کم ایک ہاتھ، یعنی اتنا لمبا ہو، اس سے کم نہ ہو، کم سے کم. اور جتنی موٹی انگلی ہوتی ہے انگلی کے برابر کم سے کم موٹا ہو. اور زیادہ کتنا اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. پورا پہاڑ سترا بن سکتا ہے، پورا مکان، پوری بلڈنگ سترا بن سکتی ہے. لمبائی کی کوئی حد نہیں ہے. کم سے کم ایک ہاتھ اس سے چھوٹا نہ ہو. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہیں اپنی گلی کوچوں میں، باہر چبوترے پر، یہاں نہیں، اپنے یہاں بتا رہا ہوں میں، تو وہ اپنے آگے لوٹا رکھ لیتے ہیں. تو ظاہر پر لوٹا تو چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ سترا نہیں بن سکتا ہے. کچھ لوگ تکیہ رکھ لیتے ہیں، مسند رکھ لیتے ہیں اسے پھیلا کر کے. مسند ہے تو اس میں تو گنجائش ہے چونکہ مسند لمبی ہوتی ہے مگر تکیہ چھوٹی ہوتی ہے. تو اگر ایک ہاتھ سے چھوٹا کوئی سترا ہے تو پھر وہ سترا نہیں ہے. سترے کی جو مقدار ہے کم سے کم ایک ہاتھ ہو اور وہ کم سے کم ایک انگلی کے برابر موٹا ہو. تو حضرت چونکہ حضور کو باہر نماز ادا فرمانی تھی اور حضور سفر سے تھے تو حضرت بلال نے سترے کا اہتمام فرمایا اور باہر ایک نیزہ گاڑا. وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ حمراء مشمرا، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑے میں، لال لباس میں، یمنی چادر، سرخ یمنی چادر اپنا دامن سمیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے. یہاں ایک لفظ حلۃ حمراء ہے، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی چادر بہت پسند تھی، یمنی جوڑا. اور اس زمانے میں یمن میں بہت اچھے اچھے لباس تیار ہوتے تھے، دھاری دار لباس. تو ایسا لباس جو سفید ہو اس پر لال دھاریاں ہوں، تو ایسا لباس آقا دو عالم بہت پسند فرمایا کرتے تھے. کئی روایتوں میں اس طرح کے لباس کا ذکر ہے. لباس سفید ہو اور اس پر لال دھاری ہو، لال دھاری، لائننگ ہو، تو حضور نے ایسا لباس پسند فرمایا ہے. یہاں بھی دیکھیے اس لباس کا ذکر ہے. راوی کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سرخ لباس میں دامن سمیٹے ہوئے باہر تشریف لائے. اس کے بعد ہے صلی الی العنزہ بالناس، پھر حضور نے لوگوں کو اس سترہ کی طرف چہرہ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور لوگ نماز ادا فرما رہے. اس حال میں کیا ہوا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيِ الْعَنزَةِ، اور حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سترے کے آگے کی جانب سے لوگ بھی گزر رہے ہیں اور جانور بھی وہاں سے گزر رہے ہیں. تو سترا اگر ہے تو اس کے پیچھے سے لوگ گزر سکتے ہیں. اور امام کا سترا مقتدیوں کے لیے سترا ہوتا ہے. اگر امام کے آگے سترا ہے اور کہیں میدان میں عید یا بقرعید کی نماز ہو رہی ہے تو اگر اس کے آگے سے کوئی گزر جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ایک سترا سب کے لیے کافی ہو جائے گا. یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ حضور رحمت عالم جان عالم جب نماز ادا فرما رہے تھے، سفر میں تھے آپ، تو آپ نے یا تو ظہر کی قصر فرمائی، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے وہ تو پڑھ ہی رہے تھے، اور جو دیگر حضرات تھے جو نماز ادا کر چکے ہوں گے تو وہ لوگ حضور کا دیدار کرنے کے لیے سترے کے آگے سے بابر کبھی ادھر سے ادھر آتے، کبھی ادھر سے ادھر آتے، حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے، دیدار کرنے کے لیے. اور صرف حضور کا دیدار صحابہ کرام ہی نہیں کر رہے تھے. یہاں حدیث پاک میں دواب کا لفظ موجود ہے کہ جنگل کے جانور بھی سترے کے آگے سے گزر کر حضور کا دیدار کر رہے تھے اور حضور کے رخ زیبا سے کے دیدار سے فیضیاب ہو رہے تھے. اب ایک آخری مسئلہ سماعت فرما لیں.
اب آپ نماز ادا فرما رہے ہیں یا آپ کے سامنے کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے. میں نے خود کئی بار لوگوں کو دیکھا، مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے اور اس کے بالکل سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کہیں جانا بھی ہے اور دیکھا پیچھے نمازی ہے تو بیٹھے رہتے ہیں. وہ اب یہ سوچتے ہیں کہ کیسے نماز سے فارغ ہو یہ انسان اور میں باہر چلا جاؤں، تل ملاتے ہیں. حالانکہ ایسے انسان کو جانے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ گزرنا نہیں، وہ ہٹنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان نمازی کے آگے سے گزرے، وہ ممنوع ہے، وہ جائز نہیں ہے. مگر آپ کسی نمازی کے آگے بیٹھے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز سے آپ فارغ ہو گئے، پیچھے والا فارغ نہیں ہوا تو آپ وہاں سے ہٹ سکتے ہیں. یہ گزرنا نہیں ہے، یہ ہٹنا ہوا. کسی مقام سے ہٹنے میں اور گزرنے میں بہت فرق ہے. ہٹنا پایا جائے تو انسان گنہگار نہیں ہوتا ہے، مگر اگر گزر جائے تو اس سے انسان گنہگار ہوتا ہے. اس لیے آپ اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہو اور وہ ہٹ جائے تو آپ اسے جھگڑا نہ کریں کہ بھی تم نے میری نماز میں خلل واقع کر دیا، میں پڑھ رہا تو تم آگے سے کیسے گزر گئے. یا آپ کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ ہٹنا چاہتے ہو، آپ ہٹ سکتے ہیں، چاہے آپ دائیں ہٹ جائیں چاہے آپ بائیں ہٹ جائیں. اب کوئی دو انسان پھنسے ہوئے ہیں، ایک شخص نماز پڑھ رہا، راستے میں دو انسان پھنسے، دونوں کو نکلنا ہے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، تب کیا کریں گے؟ تو اس کا حیلہ فقہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے، پیٹھ کر کے، چہرہ کر کے نہیں، پھر وہ انسان جو دوسرا انسان وہ گزر جائے. گزر گیا، اب یہ انسان جدھر سے آیا تھا ادھر ہی ہٹ جائے. مثلا یہ ایک شخص یہاں نماز پڑھ رہا ہے، دو آدمی اس طرف ہیں، ادھر جانا ہے تو ایک آدمی کھڑا ہو جائے، اگلا آدمی گزر جائے. اب یہ شخص پھر دوبارہ واپس اسی جانب آئے گا جس جانب سے یہ آیا تھا. اب یہ انسان یہاں کھڑا ہو جائے، اب یہ انسان گزرا، پھر یہ انسان سامنے سے ہٹ جائے. تو یہ طریقہ ہمارے فقہا نے بیان فرمایا ہے. تو کہیں اگر ایسی کو کنڈیشن آ جائے اور کسی کو ایمرجنسی لاحق ہو جائے، کسی کو پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہے یا آفس جانا ہے یا اس کو کمپنی جانا ہے، ٹائم اس کا زیادہ ہو رہا ہے اور کوئی صاحب نماز پڑھے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، نماز ان کی ختم ہی نہیں ہو رہی، تو کیا کریں گے؟ اس طریقے سے حیلہ کر کے وہ نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں. ورنہ نمازی کے آگے سے گزرنا، جس کو گزرنا کہتے ہوں، اس کی شرعاً اجازت نہیں. گزرنے والا گنہگار ہوگا، چونکہ اس میں نماز کی بھی توہین ہے اور نمازی کی بھی ایک طرح کی گویا کی توہین ہے.